دلیل ہے اجماع امت، اور اجماع امت ایسی دلیل ہے اگر کوئی اس کا انکار کرے کہ میں اجماع امت کو نہیں مانتا تو میں پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ قرآن مجید کی حقانیت بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں رکھا ہوا ہے، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو جبرائیل امین 1445-46 سال پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہی قرآن ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہے گا اسی قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس قرآن سے تو اس کتاب سے بعد میں دلیل دی جائے گی، پہلے یہ ثابت کرو نا یہ وہی قرآن ہے، اس کے بعد اس سے دلیل دی جائے گی۔ جب ثابت ہو جائے گا یہ وہی قرآن ہے، حدیث سے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری مسجد میں جو قرآن رکھا وہی ہے جو جبرائیل لے کر آئے تھے۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ قرآن وہی کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے واسطے سے 1446 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا؟ ایک ہی دلیل ہے، صرف وہ ہے اجماع امت۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے 1446 سال پہلے جبرائیل امین کے واسطے سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اب کوئی کہے میں تو صرف قرآن کو اور حدیث کو مانتا ہوں، تیسری دلیل کو نہیں مانتا، آپ اس سے پوچھو کہ تیسری دلیل کو نہیں مانتے تو قرآن کا حق ہونا ثابت کر دو، نہیں ثابت کر سکے گا۔ جو تیسری دلیل کو نہیں مانتا وہ قرآن کی حقانیت بھی ثابت نہیں کر سکتا، اور اسی لیے خود اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سبیل المومنین سے کٹ کر جو چلے گا، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، رسول کی مخالفت کرے گا جو، یا مومنین کے سبیل سے ہٹ کر چلے گا۔ سبیل المومنین کی تشریح میں، تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اجماع امت، اجماع امت سے کٹ کر جو چلے گا، اللہ فرما رہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہاں وہ جا رہا ہے اسی طرف پھیر دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو اجماع سے کٹ کر چلے گا اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو گویا اللہ فرما رہے ہیں اجماع امت کو مانو، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اجماع امت کو مانو۔ اس لیے ہماری تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع امت، یہ ہماری تیسری دلیل ہے۔ تو کوئی بھی مسئلہ یا تو قرآن سے، کتاب اللہ سے ثابت ہوگا، یہ دوسرے نمبر پہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہوگا، یہ تیسرے نمبر پہ اجماع امت۔ اجماع امت سمجھ میں آ گیا آپ حضرات نے؟ ایک مثال اور دے دیتا ہوں، آپ حضرات نے بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ بخاری شریف، صحیح بخاری، صحیح بخاری یہ حدیث کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر اور سب سے صحیح کتاب حدیث کی سمجھی جاتی ہے، سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ متداول کتاب ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخارا کے رہنے والے تھے، ان کی یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح۔ یہ کتاب، اس کے بارے میں سب مانتے ہیں، جو تیسری دلیل کو مانے گا وہ بھی اور جو نہیں مانتا وہ بھی کہیں گے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ آپ پوچھیں قرآن میں دکھاؤ کہ بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے؟ نہیں ہے بھائی، امام بخاری پیدا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال کے بعد ہوئے ہیں، تو ان کا تذکرہ قرآن میں اور حدیث میں کیسے آئے گا؟ بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد، سب مانتے ہیں اسے، لیکن اس کی دلیل نہ قرآن میں نہ اس کی دلیل حدیث میں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میرے بعد بخاری شریف نام کی کوئی کتاب لکھی جائے گی جو سب سے صحیح ہوگی، ایسی بھی کوئی دلیل نہیں۔ تو پھر آپ کس بنیاد پر اور کس دلیل کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے؟ اس دعوے میں بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اجماع امت۔
چاہے وہ عجم کیوں ہو، سب کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف۔ اب ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا ہماری تیسری دلیل اجماع سے۔ جو اجماع کا انکار کرے گا وہ بخاری شریف کو سب سے صحیح کتاب ثابت کر سکتا ہے، اور جب وہ بخاری شریف کو سب سے صحیح کتاب ثابت ہی نہیں کر سکتا تو پھر وہ بخاری شریف کا حوالہ دے سکتا ہے؟ جب ثابت ہی نہیں ہوا اس کا صحیح ہونا اس کی دلیل سے، تو وہ کس منہ سے کہے گا اس کتاب کا حوالہ لو اور اس کتاب سے دلیل لو؟ تو پتہ چلا کہ تیسری دلیل کا ماننا ضروری ہے، تبھی قرآن کی حقانیت ثابت ہوگی اور تبھی بخاری شریف کی حقانیت، اور بلکہ تمام کتابوں کی، اور اس طرح کے ہزاروں مسئلے جو اجماع امت سے ثابت ہے۔ چوتھی دلیل ہے ہماری، کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سنت رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، اجماع امت سے بھی ثابت نہ ہو، تو پھر چوتھی دلیل ہوتی ہے ہماری قیاس مجتہد۔ مجتہد کا قیاس، جو مجتہد ہوگا اللہ رب العالمین نے اسے یہ اتھارٹی دی ہے، اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں اس مسئلے کو قرآن و سنت کی گہرائی سے، قرآن و سنت کی تہ سے نکال کر لائے، محنت کر کے، اجتہاد کا معنی ہی محنت کرنا ہے، محنت کر کے قرآن و سنت کی گہرائی سے اس مسئلے کو نکال کر لائے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ وہ مسئلہ قرآن و سنت میں ہے لیکن گہرائی میں ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آ رہا، وہ نظر آئے گا صرف مجتہد کو جس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ آپ کہیں اگر قرآن و سنت میں ہے، حدیث میں ہے، تو بھائی سب کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ بھائی آپ نے سمندر دیکھا ہوگا، پانی کا دریا دیکھا ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ظاہر پر ہوتی ہیں، اس کی سطح کے اوپر سب کو نظر آتی ہیں، مچھلیاں، کچھوے، کینکڑے سب کو نظر آتے ہیں، جو بھی جائے گا اسے دیکھ جائیں گے۔ کچھ چیزیں سمندر کی گہرائی میں ہوتی ہیں، سمندر کے اندر سے موتی نکلتے ہیں، آپ نے سنا، وہ بھی اوپر ہی پڑے رہتے ہیں یا اس کے لیے گہرائی میں اترنا پڑتا ہے؟ سمندر کے اندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائی میں اترنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے، میں نے تو پورا سمندر دیکھ لیا، دوربین سے دیکھ لیا، خوردبین سے دیکھ لیا، اینک لگا کر دیکھ لیا، کالے شیشوں والی اینک لگا لیا، تو بھی نظر نہیں آئی کہیں سمندر میں موتی، تو کہاں ہے سمندر میں موتی جب نظر نہیں آ رہے؟ تو یہ سمندر کا قصور ہے یا اس کی دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت کی کمی کا قصور ہے؟ جس کے اندر صلاحیت ہوگی موتی نکالنے کی اسے نظر آئیں گے، اور جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی اسے نظر نہیں آئے گا۔ اور جو صلاحیت والا آدمی ہوگا وہ سمندر کی گہرائی میں اترے گا اور سمندر کی گہرائی سے محنت اور مشقت کر کے اپنی پوری جان لگا کر اور لڑا کر سمندر کی گہرائی سے موتی چن کر لے آئے گا، اور پھر وہ موتی سوناموں کے پاس، جوہریوں کے پاس جائیں گے اور کروڑوں روپے میں فروخت ہوں گے۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں اگر موتی ہے تو چلو میں خود نکال لوں گا جب ہے، اور میرے جیسا کوئی آدمی چھلانگ لگا دے سمندر میں موتی نکالنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کوئی موتی آئے گا یا وہ خود سمندر کا موتی بن جائے گا؟ یہی حال مجتہد کا ہے، مسئلہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، صرف مجتہد کو نظر آئے گا۔ مجتہد جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اسے نظر آ رہا ہے، وہ نکال سکتا ہے ہر مسئلے کو پیش آنے والے قرآن سے اور حدیث سے، دلیل سے نکال سکتا ہے، وہ اجتہاد کرے گا، وہ قرآن و سنت کی گہرائی میں اترے گا اور اتر کر وہ ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت سے نکال کر لائے گا۔ اسے کہتے ہیں اجتہاد، اور اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ اسے آپ حضرات مثال سے سمجھیں گے، مثال لے لیں، ایک عام مثال میں ہر جگہ دیا کرتا ہوں چونکہ عام لوگوں کے لیے عام فہم۔ حدیث مبارکہ کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری پینے کی چیز میں مکھی گر جاوے تو اسے ڈبکی دو پانی کے اندر اور نکال کر پھینک دو، اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک پر میں بیماری ہے، اور وہ پینے کی چیز استعمال کر لو، وہ ناپاک اور گندی نہیں ہوئی۔ یہ حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ اب مکھی گر گئی آپ کے پانی کے گلاس میں یا دودھ کے گلاس میں، آپ کے سامنے حدیث ہے، حدیث دیکھی
بھائی حضور نے فرمایا ڈبکی دو اور نکال کر پھینک دو، اور پانی اور دودھ یہ جو بھی پینے کی چیز ہے شربت وغیرہ استعمال کر لو. آپ کو حدیث مل گئی، آپ نے حدیث پہ عمل کر لیا، سبحان اللہ، اچھی بات ہے. لیکن اسی شربت کے، اسی دودھ کے، اسی پانی کے گلاس میں مکھی کے بجائے یا اور ابھی لائٹ کے اوپر جانور آتے ہیں، ان میں سے کوئی گر گیا، مثلا مچھر گر گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ سے کوئی پوچھے مسئلہ کہ بھائی بتاؤ اب یہ پانی پاک رہا یا ناپاک؟ اس پانی کو پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ کوئی کہے دیکھو مکھی گر گئی تھی تو مکھی پھینک دی، تو اسے بھی پھینک دو. بھائی اسے کیسے پھینک دیں؟ حضور نے مکھی کا تو نام لیا ہے، تو مکھی کے بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، لیکن یہ اتنے جانور، ان کا نام تو نہیں لیا. تو جس کا نام نہیں لیا وہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے نکالنا، ثابت کرنا، وہ بھی تو پیش آئے گا نا. یہ صرف مکھی گرے گی پانی کے برتن میں اور کوئی دوسرا جانور نہیں گرے گا؟ سب گریں گے اور سب حدیث پوچھیں گے. وہ کہے گا جگنو یا مچھر نکلنے سے پہلے حدیث دکھاؤ گے تو نکلوں گا، ورنہ میں نکلوں گا نہیں. اور آپ کو بھی کوئی اختیار نہیں اسے بغیر حدیث دکھائے ہوئے نکالنے کا، یہ دلیل کے بغیر نکالنے کا. اس پانی کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ دلیل کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. اب یہ مسئلہ بتائے گا مجتہد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد کی روشنی میں یہ قیاس کر کے، اجتہاد کر کے مسئلہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ مکھی پینے کی چیز میں گر جاوے اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا اور وہ استعمال کے قابل رہے گا، اس کی علت یہ ہے کہ مکھی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، اور جس جانور کے اندر بھی بہنے والا خون نہ ہو اس جانور کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب مسئلہ حل ہو گیا، سارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا. جس جانور میں بھی بہنے والا خون نہیں ہے اس جانور کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب جگرو کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، مچھر کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور بھی جتنے آپ کی اس پہ روشنی کے اوپر جانور آتے ہیں سب کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ اجتہاد کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے. اسی